السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ عبد النواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیات نمبر 91 تا 96 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وُدِيَ للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک رائے خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے. سب کھانے بنی اسرائیل کو حلال تھے مگر وہ جو یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا توریت اترنے سے پہلے. تم فرماؤ توریت لا کر پڑھو اگر سچے ہو، تو اس کے بعد جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی ظالم ہیں. تم فرماؤ اللہ سچا ہے، تو ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے اور شرک والوں میں نہ تھے. بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہاں کا رہنما. اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں آئے امان میں ہو، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہاں سے بے پرواہ ہے. تفسیر: بر سے تقوی و طاعت مراد ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنا عام ہے. تمام صدقات کا، یعنی واجبہ ہوں یا نافلہ، سب اس میں داخل ہیں. حسن کا قول ہے کہ جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو اور اسے رضائے الہی کے لیے خرچ کریں وہ اس آیت میں داخل ہے، خواہ ایک کھجور ہی ہو. عمر بن عبدالعزیز شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے. ان سے کہا گیا اس کی قیمت ہی کیوں نہیں صدقہ کر دیتے؟ فرمایا شکر مجھے محبوب و مرغوب ہے، یہ چاہتا ہوں کہ رائے خدا میں پیاری چیز خرچ کروں. بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری مدینہ میں بڑے مالدار تھے. انہیں اپنے اموال میں بیر بیر ہا باغ بہت پیارا تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر عرض کیا، مجھے اپنے اموال میں
بیر ہا سب سے پیارا ہے، میں اس کو رائے خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضور نے اس پر مسرت کا اظہار فرمایا اور حضرت ابو طلحہ نے با جماع حضور اپنے اقارب اور بنی میں اس کو تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشری کو لکھا کہ میرے لیے ایک باندی خرید کر بھیج دو۔ جب وہ آئی تو آپ کو بہت پسند آئی، آپ نے یہ آیت پڑھ کر اللہ کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ شان نزول: یہود نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر خیال کرتے ہیں، باوجود یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت اور دودھ نہیں کھاتے تھے، آپ کھاتے ہیں، تو آپ ملت ابراہیمی پر کیسے ہوئے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم پر حلال تھیں۔ یہود کہنے لگے کہ یہ حضرت نوح پر بھی حرام تھیں، حضرت ابراہیم پر بھی حرام تھیں، اور ہم تک حرام چلی آئی ہیں، اور ہم تک حرام ہی چلی آئی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتایا گیا کہ یہود کا یہ دعویٰ غلط ہے، بلکہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب پر حلال تھیں۔ حضرت یعقوب نے کسی سبب سے ان کو اپنے اوپر حرام فرمایا اور یہ حرمت ان کی اولاد میں باقی رہی۔ یہود نے اس کا انکار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توریت اس مضمون پر ناطق ہے، اگر تمہیں انکار ہے تو توریت لاؤ۔ اس پر یہود کو اپنی فضیت و رسوائی کا خوف ہوا اور وہ توریت نہ لا سکے، ان کا کذب ظاہر ہو گیا اور انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ فائدہ اس سے ثابت ہوا کہ پچھلی شریعتوں میں احکام منسوخ ہوتے تھے، اس میں یہود کا رد ہے جو نسخ کے قائل نہ تھے۔ فائدہ: حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، باوجود اس کے یہود کو توریت سے الزام دینا اور توریت کے مضامین سے استدلال فرمانا آپ کا معجزہ اور نبوت کی دلیل ہے، اور اس سے آپ کے وہابی اور غیبی علوم کا پتہ چلتا ہے۔ اور کہے کہ ملت ابراہیمی میں اونٹوں کے گوشت اور دودھ اللہ تعالیٰ نے حرام کیے تھے کہ وہی اسلام اور دین محمدی میں ہے۔ شان نزول: یہود نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے، کعبہ سے افضل اور اس سے پہلے ہے اور اس سے پہلا ہے، انبیاء کا مقام ہجرت و قبلہ عبادت ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ کعبہ افضل ہے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ سب سے پہلا مکان جس کو اللہ تعالیٰ نے طاعت و عبادت کے لیے مقرر کیا، نماز کا قبلہ، حج اور طواف کا موضع بنایا گیا جس میں نیکیوں کے ثواب زیادہ ہوتے ہیں، وہ کعبہ معظمہ ہے جو شہر مکہ معظمہ میں واقع ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال قبل بنایا گا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو ترتیل سے سمجھ کر پڑھنے اور اس کے احکامات کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور اصحاب کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے، کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، میرے اور آپ کے تمام عزیز و اقارب کے، آپ کے فیملی کے، آپ کے بچوں کے، ہر تمام مسلمانوں کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اگر کوئی بیمار ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اس ختم نبوت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام جو ہے یہ اس آخری امت تک جو پہنچایا ہے، تو اس پیغام کو پہنچانا ہر کلمہ گو تک اور دنیا کے ہر انسان تک پہنچانا یہ اس آخری امت پر فرض ہے۔ تو اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے میں اپنی کوشش کر رہا ہوں، آپ اس میں میرے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو پھیلانے کے لیے آپ اس میرے چینل کو ضرور لائک، شیئر اور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ پیارے دوستو، اگر کسی ایک فرد نے بھی ہمارے اس پروگرام سے اگر متاثر ہو کے یا اس کو کوئی ترغیب، توفیق مل گئی نیک کام کرنے کی، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے مقصد میں اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے تاکہ آپ نیک کام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کی جان میں
خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔